عن عمار بن ياسر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وكل بقبري ملكا أعطاه أسماء الخلائق فلا يصلي علي أحد إلى يوم القيامة إلا أبلغني باسمه واسم أبيه هذا فلان ابن فلان قد صلى عليك۔ حدیث کا ترجمہ ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ اللہ جل شانہ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کر رکھا ہے جس کو ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرما رکھی ہے، پس جو شخص مجھ پر قیامت تک درود بھیجتا رہے گا وہ فرشتہ مجھ کو اس کا درود اس کے باپ کا نام لے کر مجھ تک پہنچاتا رہے گا کہ فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدی میں بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ جل شانہ اس کے ہر درود کے بدلے میں اس پر 10 مرتبہ درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں۔ ایک اور حدیث سے یہ مضمون نقل کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو ساری مخلوقات کی بات سننے کی قوت عطا فرمائی ہے اور وہ قیامت تک میری قبر پر متعین رہے گا، اور جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجے گا تو وہ فرشتہ اس شخص کا اور اس کے باپ کا نام لے کر مجھ سے کہتا ہے کہ فلاں نے جو فلاں کا بیٹا ہے آپ پر درود بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ ذمہ لیا ہے کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ جل شانہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجیں گے۔ ایک اور حدیث میں بھی یہی فرشتے والا مضمون نقل کیا ہے، اور اس کے آخر میں مضمون ہے کہ میں نے اپنے رب سے یہ درخواست کی تھی کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول فرمائی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں، اور ایک فرشتہ اس پر مقرر ہوتا ہے جو اس درود کو مجھ تک پہنچاتا ہے۔ ایک جگہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص میرے اوپر جمعے کے دن یا جمعے کی شب میں درود بھیجے اللہ جل شانہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتے ہیں، اور اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو اس کو میری قبر میں مجھ تک اس طرح پہنچاتا ہے جیسے تم لوگوں کے پاس ہدایہ بھیجتے ہو۔ اس حدیث میں یہ اشکال نہ کیا جائے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک فرشتہ ہے جو قبر اطہر پر متعین ہے، جو ساری دنیا کے صلاۃ و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا رہے۔ اس سے پہلی حدیث میں آیا تھا کہ اللہ کے بہت سے فرشتے زمین میں پھرتے رہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک امت کا سلام پہنچاتے رہتے ہیں، اس لیے کہ جو فرشتہ قبر اطہر پر متعین ہے اس کا کام صرف یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک امت کا سلام پہنچتا رہے، اور یہ فرشتے جو سیاحین ہیں یہ ذکر کے حلقوں کو تلاش کرتے ہیں اور جہاں کہیں درود ملتا ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہ ایک عام مشاہدہ ہے کہ کسی بڑے کی خدمت میں اگر کوئی پیام بھیجا جاتا ہے اور مجمع میں اس کو ذکر کیا جاتا ہے تو ہر شخص اس میں فخر اور تقرب سمجھتا ہے کہ وہ پیام پہنچائے۔ اپنے اکابر اور بزرگوں کے یہاں یہ منظر بارہا دیکھنے کی نوبت آئی، پھر سید الکونین فخر الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ کا تو پوچھنا ہی کیا، اس لیے جتنے بھی فرشتے پہنچائیں برمحل ہے۔